بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ شروع تھا۔ قصص القرآن کے سلسلے میں پیارے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو تبلیغ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ گزشتہ درس میں پیارے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا ابتدائی حصہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے والد کو کتنے احترام سے خطاب کر کے مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اس میں قرآن پاک کی آیات کی تھوڑی سی سیر کرائی تھی کہ اس عقیدہ کی کیا اہمیت ہے جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورا عنوان دے کر بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اے ابو جی ایسی ہستیوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں۔ اب پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا عنوان، پہل مسئلہ، یوں سمجھیے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں حکیم الامت ہوتے ہیں، حکمت بھری گفتگو کرتے ہیں۔ تو جو حکیم ہوتا ہے وہ مرض کے مطابق دوا دیتا ہے۔ اب شرک اتنی بڑی مرض ہے، اس کے اتنی شاخیں ہیں۔ اب پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی دوائی دی، پہلی ڈوز دی، یا پہلے دن مسئلہ سمجھا رہے ہیں، آپ نے شروع کیا مسئلہ سما سے، ما لا یسمع سے۔ اب اس کی کیا اہمیت ہے گزشتہ درس میں تھوڑا سا عرض کیا، لیکن چند ایک باتیں جو رہ گئی پیارے ابراہیم علیہ السلام کے اس عقیدے کے حوالے سے صرف قرآن پاک کی روح سے سیر کرانا چاہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ قرآن پاک میں اس سلسلے میں کیا آیا ہے، تو عام مشہور یہ ہو گیا ہے نعوذ باللہ ایک معاشرے میں کہ مردے سنتے ہیں۔ کتاب اللہ باقاعدہ طور پر اس کا انکار کرتی ہے کہ مردہ ہوتا ہے وہ کیسے سنتا ہے۔ مردہ ہم اسی کو ہی کہتے ہیں نا جس کا سارا بدن ڈیڈ ہو جائے، پوری باڈی ختم ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے صرف کان زندہ رہ جائیں اور باقی، جیسے ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، میت ہمارے پیاروں کی ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہو تو پھر اسے دفن کیوں کرنا ہے؟ پھر تو اسے دفن ہی کوئی نہ کرتا، پھر تھوڑا سا زندہ ہے نا، اس کو کیوں دفن کریں؟ اب قرآن پاک میں کیا ایسی آیت موجود ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ بھائی مردے نہیں سنتے؟ پھر اس کے بعد اگلا سطح پائے گا کہ آپ قرآن پاک میں یہ موجود ہے کہ انبیاء کرام بھی تشریف لے جائیں دنیا سے، فوت ہو جائیں، تو کیا وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہماری باتیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ بھی کیا قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ اگر تو میں آیت دکھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر یہ مسئلہ فروعی نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حقیقی مسئلہ ہوگا اور یہ قرآن کا مسئلہ ہوگا۔ اب پہلے آپ کو آیت دکھاتا ہوں جی، یہ کتاب اللہ کی آیت دیکھ لیجیے، سورہ الانعام
7واں پارہ، یہ آیتیں آپ کے ذمہ ہیں جی۔ جس علاقے میں شرک عام ہو جائے اللہ یعوذ باللہ، وہاں کم از کم ان آیتوں کا پھیلانا فرض ہو جاتا ہے امت پر، کیونکہ قرآن پاک میں ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کہ یہ جو احبار اور رہبان ہیں، یہ جو بڑے علماء اور بڑے پیر ہیں، انہوں نے لوگوں کو برا کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ اگر اللہ کا عذاب آیا اللہ یعوذ باللہ بدعقیدہ تو رگڑے جائیں گے، ایسا نہ ہو منبر رسول کے برا صاحب کہیں عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں، مسئلہ نہ بیان کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے معذرتاً الی ربکم، ہم اپنے رب کے طرف اپنا عذر قائم کرنے کے لیے یہ مسئلہ ضرور بیان کریں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کم از کم عذر تو قائم ہو جائے گا۔ اے اللہ، میں نے مسئلہ بیان کیا تھا جو کتاب اللہ میں لکھا ہوا تھا، چنانچہ دیکھ لیجئے سورت کا نام سورہ الانعام آیت نمبر 36 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسئلہ بیان کرتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، نبی کی زبان، نبیوں کے نبی کی زبان مبارک ہے، کتابوں کی بادشاہ قرآن پاک کلام اللہ بیان ہو رہی ہو، رسول اللہ بیان کر رہے ہو، پھر بھی اگلے کے ذہن میں مسئلہ نہ اتر رہا ہو، اگلا انکار کر رہا ہو، پریشانی تو آتی ہے نا۔ اللہ کے نبی حیران ہو جاتے، اتنی بڑے کلام میں سنا رہا ہوں کیوں نہیں مانتے، اتنے پریشان ہو جاتے۔ اللہ تسلی نازل کرتا، میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کی باتوں کو قبول تو وہ کریں گے جو سنتے تو ہوں۔ اے میرے پیغمبر، ان کی حالت تو یہ ہے یہ مردہ ہو چکے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، مردوں کو تو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ میرے پیغمبر اس سے پہلے تو یہ نہیں سنیں گے، مردے کو سنتے ہیں میرے پیغمبر آپ کی باتیں، جب مردے نہیں سنتے تو ان کی حالت بھی مردوں جیسی ہو چکی ہے، گویا یہ آپ کے سامنے زندہ بیٹھے ہی نہیں ہے۔ تسلی رکھیں، جس طرح ہماری زبان سرکی میں کہتے ہیں فلانا میری بات نہیں سنتا نا، یہ مٹی کی کاند ہے، کیا کہتے ہیں ہم؟ یعنی مٹی کی دیوار ہے، یہ ہماری باتیں نہیں سنتی، یہ بھی اسی طرح نہیں سنتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مٹی کی دیوار اندر سے ہماری باتیں سن رہی ہوتی ہے، وچو وچو یہ ہماری باتیں سن رہی ہوتی ہے، نہیں نہ سن رہی ہوتی، نہ ظاہر سے سن رہی ہے، نہ اسی لیے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی میرے پیغمبر، دیکھیں کافروں کو تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہے، یہ کافر مردوں جیسے ہو گئے میرے پیغمبر، یہ سنتے تو وہ ہوں جو زندہ ہوں، ان کی حالت تو مردوں جیسی ہے، مردوں کو تو اللہ دن قیامت زندہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے سنیں گے بھی وہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ زید اور عمر، آپ کہیں بھائی زید تو آ گیا پر عمر تو لاہور ہے، یہی کہیں گے نا، زید آ گیا پر عمر تو لاہور ہے، کیا مطلب؟ عمر نہیں آیا، یہی مطلب ہوگا نا۔ اللہ فرماتے سنتے تو قبول تو وہ کرے جو سنتے تو، مردوں کو تو اللہ دن قیامت زندہ کرے گا، یعنی وہیں سنیں گے، اس سے پہلے تو۔ اور یہ تمام مفسرین یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ تفسیر مدارک میں بھی یہ لکھا ہے والمفہین اذ یسمعون اما قبل ذلك فلا، میرے پیغمبر مردوں کو اللہ دن قیامت زندہ کرے گا، وہیں جا کر سنیں گے، اس سے پہلے نہیں سننے والے۔ یہ صاف قطعی الدلالت علماء کے لیے بھی ہے، قطعی الدلالت ہے، قطعی الثبوت تو قرآن کی ساری آیتیں ہوتی ہیں، قطعی الدلالت بھی اس مسئلے پر ہے کہ مردے نہیں سنا کرتے۔ اگر کم از کم مردے سنتے ہوتے نا تو نعوذ باللہ یہ تشبیہ دینا غلط ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، یہ مردے اور مردے تو سنتے ہیں،
پھر یہ تشریف بنتی ہے، تسلی بنتی ہے، تسلی بنتی بھی تب ہے کہ جب فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ کافر آپ کی باتیں نہیں سن رہے، کیونکہ یہ مردے ہیں، یہ مردے ہیں، یہ مٹی کی دیواریں ہیں، یہ آپ کی باتیں نہیں سنے گی۔ جو سن لینا ایک دفعہ میرے پیغمبر ضد اور اناد کو چھوڑ کر، وہ آپ کا غلام بنے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا۔ ایک دفعہ توجہ سے سننے کی دیر ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ۔ قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے تو ہوں، اور جو مردے ہیں وہ دن قیامت اللہ ان کو زندہ کرے گا، اس وقت سنیں گے۔ یہ آیت میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو ایک چھوٹی سی غلط فہمی لگی ہوئی تھی، وہ ہمیں ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ کتاب اللہ میں اشارت النص ہے، عبارت النص نہیں ہے، یہ مسئلہ کتاب اللہ کا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا حضرت یہ ارشاد فرمائی، یہ جو آیت ہے اس کا آخر کیا مطلب ہوگا؟ تو جناب بڑے عالم ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہی ہوتی ہے، علم و تقویٰ کے جو پہاڑ ہوتے ہیں، فوراً ارشاد فرمانے لگے واقعی اس آیت میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، یہ دلالت النص بھی ہے، اس لیے آپ کو یہ امانتاً میں نے پیش کر دی جی۔ اس کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ مردے سنتے ہیں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ مسئلہ بیان کر کے کوئی غلط کیا نہیں جی، پہلا عنوان یہ چھڑا میرے ابو، اگر آج یہ مان لینا کہ یہ سنتے ہیں تو پھر شرک کرنا تو آسان ہو جائے گا۔ میرے ابو جی یہ تیرے وہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ بزرگ قبروں کی شکل میں، صورت میں یا بتوں کی صورت میں آنے نہیں سنتے۔ اب ایک سوال آپ کو بتا کر واقعے کو آگے شروع کرتا ہوں۔ ذہن میں یہ آتا ہے انبیاء اکرام تو سنتے ہیں نا، شیطان اگر یہ کہہ دے کہ انبیاء تو وفات طیبہ کے بعد زندہ ہوتے ہیں، وہ تو سنتے ہیں، قرآن میں یہ تو کہیں نہیں آیا کہ انبیاء نہیں سنتے، زندہ نہیں ہوتے۔ اس پر آپ کو کتنی آیتیں دکھا دوں گی؟ ٹائم مختصر ہے، میں زیادہ آیتیں نہیں، صرف ایک آیت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بس فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ اگر دن قیامت سوال ہوا نا تو اس کا جواب ضرور تیار رکھنا کہ اے اللہ ہم نے اس آیت پر کیسا عقیدہ رکھا تھا۔ یہ سورت کا نام سورہ البقرہ، اس پر تقریباً 8 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں جی؟ 8 آیتیں، لیکن صرف ایمان بنانے کے لیے ایک ہی آیت سنا رہا ہوں، وقت مختصر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر، یعنی 8 آیتیں صرف اس عنوان پر کہ انبیاء اکرام اگر دنیا سے تشریف لے جائیں تو وہ نہ سنتے ہیں اور نہ زندہ ہوتے ہیں، ان کی روح مبارک جنت میں ہوتی ہے، ان کا بدن مبارک اپنی قبر میں محفوظ ہوتا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ انبیاء کے وجود مقدس پر اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ہوگا نا انشاءاللہ وہ بھی تر و تازہ ہوگا۔ انبیاء کے وجود مقدس پر زمین کو حرام کر دیا گیا ہے، اس پر دلیل بھی قرآن کی آیتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی الگ عنوان ہے، دکھاؤں گا کبھی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 259 فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ او کالذی، یا مثال بیان کیجیے میرے پیغمبر اس آدمی کی، ایک پیغمبر تھے سیدنا عزیر علیہ السلام، تقریباً 18 روایتیں اس بات پر ہیں یہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے۔ جو بھی ہو اللہ کے پیغمبر ضرور تھے، چاہے ان کا کوئی بھی نام ہو، کیونکہ اللہ براہ راست جو کلام کرتے ہیں وہ انبیاء سے کرتے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ براہ راست کلام ہو رہی ہے، لہذا فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس آدمی کی مثال جو ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہ بستی کیسی تھی؟ وہی خاویۃ علی، وہ بستی تھی جو گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی ویران بستی تھی، ٹوٹی ہوئی بستی۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا عزیر علیہ السلام ایک بے آباد اور ویران بستی پر گزرے، واللہ عالم وہ بستی کیسی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس زمین پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور وہ ٹوٹی ہوئی پڑی تھی۔
تو اللہ کے پیغمبر کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ کیسے آباد کرے گا اس بستی کو بعد موتہا، اس کے ویران ہو جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، اس بستی کو کیسے آباد کرے گا؟ یعنی اس کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان تو ہے پر اللہ کیسے آباد کرے گا، حیران کی اظہار کر رہے تھے، واہ میرے اللہ تیری کتنی طاقتیں ہیں، کیسے پتہ نہیں اللہ اس کو آباد کر لے گا، کر تو سکتا ہے، کاش کہ ہمیں بھی نظارہ ہو جاتا۔ تو فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال۔ اللہ کے پیغمبر پر موت مبارک آ گئی۔ مومن کے لیے موت بھی مبارک ہوتی ہے اور تحفہ ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے لیے لفظ ہے قرآن میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال کے لیے، ثم بعثه، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے سوال کیا ہے میرے پیغمبر کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے ہو زمین پر؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں ٹھہرا رہا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے فوت کر کے 100 سال بعد زندہ کیا۔ اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو ہزاروں سال بعد واپس لے آئے، موت بھی نہ دے اور زندہ رکھے، اللہ کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا میرے پیغمبر کتنا عرصہ آپ کو ہم نے موت دی؟ فرمایا اللہ لگتا ہے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ جی اب خود بتائیے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب ٹھیک تھا آپ کا؟ بھئی ہماری کیا جرت ہے، ہم کہیں جی انبیاء کا جواب غلط ہوتا ہے، ہم کہیں گے جی نبی کا جواب ٹھیک تھا اپنے ذہن کے مطابق، جواب ٹھیک تھا اپنے ذہن کے مطابق، البتہ واقع کے حساب سے یا اصل کے حساب سے جواب یہ تھا جو اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اے میرے پیغمبر آپ دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ 100 سال کے لیے آپ یہاں ٹھہرے رہے۔ حیران ہو کر دیکھنے لگ گئے اپنے آپ کو، اللہ 100 سال کے لیے، جی آپ 100 سال تک یہیں رہیں گے، دلیل دیکھنی ہے ظاہری، تو فرمایا فانظر الی طعامک، دیکھیے نا اپنے کھانے کو، وشرابک اور اپنے پینے کو، جو اپنے پانی اٹھایا ہوا تھا اور جو کھانا اٹھایا ہوا تھا، پہلے اس کی طرف دیکھیے۔ فرمایا دلیل کا پہلا حصہ لم یتسنى، جو ابھی تک میلا نہیں ہوا، بدبودار نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، جس طرح قرآن میں جنت کے لفظ کے لیے پانی کے لیے لفظ استعمال ہے نا غیر آسن، کہ وہ بدبودار ہونے والا نہیں ہے، یہاں بھی کوئی لفظ ہے لم یتسنى، کہ وہ خراب نہیں ہوا، اللہ پانی خراب نہیں ہوا، کھانا خراب نہیں ہوا۔ اس سے تو لگتا ہے 100 سال نہیں گزرے، کھانا بھی اسی طرح جو کا تو موجود ہے، پانی بھی ٹھیک ہے، لگتا ہے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا اب اپنے رخ مبارک میرے پیغمبر دوسری طرف دیکھیے، آپ کی سواری گدھے پر سوار ہو کر آپ آئے تھے، وانظر الی حمارک، آپ دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس، وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے، گدھے کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی، او بالکل اس سے تو لگتا ہے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، یہ گدھا ختم ہو گیا۔ اللہ یہ کام کیوں، اتنی بڑی دلیل کیسے مجھے سمجھائی؟ فرمایا اس لیے سمجھائی تاکہ لوگوں کے لیے دلیل بنو میرے پیغمبر، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آپ کو لوگوں کے لیے دلیل بناؤں۔ دلیلیں تو شکیں تو بہت ساری نکلیں گی، ایک دلیل یہ بھی بناؤں گا میرے پیغمبر، لوگ کہیں گے جو انبیاء ہوتے ہیں فوت ہو جانے کے بعد انہیں پتہ چلتا رہتا ہے، وہ سنتے رہتے ہیں، ان کا ادراک اور شعور برقرار رہتا
ہے نہ میرے پیغمبر آپ کو نشانی بناؤں گا لوگوں کے لیے، لوگوں کو جا کر بتانا جو فوت ہو جائے اسے اتنا بھی نہیں پتا چلتا، ایک دن گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک سال گزرا ہے یا 100 سال گزرے ہیں، اسے تو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا۔ وانظر الی العظام، دیکھیے نا ان ہڈیوں کی طرف جو وہ سیدھا ہو چکی ہیں، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، ہڈیوں کو کیسے جوڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین لہ، جب اللہ کی کاریگری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں یہ تو ایک جانور ہے، اللہ تو ہر ایک شے پر قادر ہے، یہ تو ایک جانور ہے، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا لگا جی آپ کو یہاں سے کیا لگتا ہے؟ سیدنا عزیر علیہ السلام و تسلیم کو پتہ چل رہا تھا کہ میں کتنا عرصہ ٹھہرا ہوں جی، اللہ کے پیغمبر کو کوئی پتہ تھا نہ جی، 100 سال گزر گئے پیارے پیغمبر کو پتہ نہ چلا۔ اب انصاف سے بتائیے پیارے دوستو، اس آیت پر ایمان رکھنا مستحب ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے۔ جو ایک آیت پر ایمان نہ رکھے کیا ہوتا ہے وہ؟ آپ اس کا کیا کریں؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی فتوے نہ لگاؤ، بھئی نہیں لگاتے، لیکن خود تو انصاف سے بتائیے نا، بھئی آیت کو ماننا یہ اسلام ہوتا ہے اور آیت کا انکار کرنا غیر اسلام ہوتا ہے، تو آپ بتائیں قربانی کریں گے ایسے کے ساتھ جو کہے میں یہ آیت کیا خیال رشتے کرنے چاہیے؟ بھئی یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، معذرتاً الی ربکم، اللہ کے سامنے عذر اپنا پیش کرنا ہے، اللہ میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، کس کے ساتھ رشتے کرنا جائز ہے، کس کے ساتھ قربانیاں کرنا جائز ہے، کس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس آیت کا اگر کوئی اور مطلب ہوتا تو ضرور آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے جی سیدنا ابراہیم علیہ السلام عنوان ہی یہیں سے شروع کر رہے ہیں، ابو جی پہلے یہ سمجھنا ہے سن نہیں سکتے، سن لیتے بالفرض پھر کر کچھ نہیں سکتے، پہلی سیڑھی کو بھی ختم کریں، حالانکہ صاف سی بات تھی، فرما دیتے لا یغنی عنک شیئا، میرے ابو جی یہ کچھ نہیں کر سکتے، فرمائے نا بنیاد کو پہلے مضبوط کرو، سن بھی نہیں سکتے، سنتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے، بالفرض سن اور دیکھ لیتے، کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ اب والد ہے وہ تو بتوں کو بناتا بھی ہے، روایت میں آیا کہ وہ بتوں کو بنا کر بیچتا بھی ہے، ایک اس کے عقیدے پر ضرب لگ گئی، دوسرا اس کے کاروبار پر ضرب لگ گئی، اور یہ کاروبار ایک خدا پتہ نہیں کتنا مہنگا بکتا ہے، نہیں پتا، انڈیا والوں سے جا کر پوچھیں، چھوٹے بڑے ہر سائز کے خدا ان کے یہاں ملتے ہیں، تول کے حساب سے بھی بیچتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی توہین ہوتی ہے اپنے رب کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، اب کاروبار پر بھی ضرب لگ رہی ہے اور عقیدے پر بھی ضرب لگ رہی ہے، لیکن پیارے ابراہیم علیہ السلام کا حسن اخلاق جو تھا، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا ہے، کسی کو مسئلہ اس لیے نہیں سمجھانا کہ ہم اس پر اٹیک کر رہے ہیں یا انتقام لے رہے ہیں کسی وجہ سے، نہ جی، اس لیے مسئلہ سمجھانا ہے کہ اسے محسوس ہو اگلے بندے کو، یہ اپنی باتیں میرے ذہن میں نہیں، میری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کا قرآن میرے ذہن میں اتارنا چاہتا ہے۔ اگر خیر خواہی کریں گے، حدیث میں آیا الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، اگر آپ خیر خواہی نہیں کریں گے تو وہ دین نہیں ہے، وہ بے دینی ہے۔ اگر آپ کسی کی خیر خواہی کر کے مسئلہ بیان کرتے ہیں نا، الدین النصیحہ للہ ولرسولہ وللمؤمنین، تو دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کے ساتھ قرآن کی ساری آیتیں بیان کریں۔ اگر کہیں کسی جگہ قرآن کی مختلف آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، اس علاقے میں یہی آیتیں بیان کریں، مثلا کہیں شان صحابہ کا انکار ہوتا ہے، قرآن کی تقریباً 400 آیتیں ہیں، بیان کریں، کہیں
صحابہ کی تقلید و اطاعت کا انکار ہوتا ہے. قرآن میں 14 آیتیں ہیں، اس کو بیان کریں. کہیں یہ عنوان ہوتا ہے کہ موت کے بعد سنتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں مردے، تو اس پر 120 آیتیں ہیں قرآن کی، یہ عنوان بیان کرنا چاہیے. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان کیا. اب آگے آپ نے بڑے پیارے لہجے میں فرمایا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جی، انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابو جی میرے پاس آیا ہے علم، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. میرے پاس علم نبوت آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری اتباع کر لیجئے، میرا کہنا مان لیجئے، میں آپ کو رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راہ کی طرف. یا ابتی، اے میرے ابو جی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے. آپ خود بتائیں کہ وہ شیطان کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کی عبادت کرتے تھے. پیارے پیغمبر نے کیوں فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابو جی آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. دیکھیں مسئلہ توحید بیان کرتے ہوئے ذرا بھی لچک نہیں رکھی، اخلاق میں بھی کمی نہیں آئی اور مسئلے میں بھی ذرا بھی لچک نہیں ہے. ابو جی یہ اللہ نے تو حکم کیا نہیں ہے شرک کرنے کا، لہذا یہ شیطان کی ہی چالیں ہیں، شیطان کی مشورے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جس کا حکم ہو عبادت اسی کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ بزرگوں کی عبادت نہیں، براہ راست شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابو جی شیطان کی عبادت نہ کرنا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا ہے نافرمان، لہذا اپنے تابع داروں کو بھی نافرمان بنا کر چھوڑے گا. ابو جی شیطان کا کہنا نہ ماننا. دن قیامت رب کریم بھی یہی فرمائیں گے. اللہ یہ نہیں فرمائیں گے مشرکین کو تم نے فلاں فلاں بزرگ کی عبادت کیوں کی تھی، نہ جنا، بلکہ اللہ کریم یوں فرمائیں گے. یہ سورہ یاسین دیکھ لیجئے آیت نمبر 60. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اللہ تعبد الشیطان. سورہ یاسین آیت نمبر 60. کیا میں نے تم سے وعدے نہیں لیے تھے اے بنی آدم، اے آدم کی ذریت، کیا تمہیں نہیں کہا تھا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرنا. اب کون ہے؟ یہود، نصارہ، ہندو، مشرکین، کوئی ہے جو شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ صرف ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے ہم براہ راست شیطان کی پکار کرتے ہیں. ایلومنیتی جو سب سے پہلے زنا کے علم بردار ہیں، نعوذ باللہ، اس امت میں شراب اور گانے کو حلال سمجھنے والے، ایک فرقہ ان کا ہے، وہ کہتا ہے شیطان کی عبادت کرنا ضروری ہے. نعوذ باللہ، ایسی بھی دنیا پائی جاتی ہے. نعوذ باللہ. اب دیکھیں لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. ابو جی ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا. پیارے ابراہیم علیہ السلام بھی اسی انداز سے سمجھا رہے ہیں. ابو جی شیطان کا کہنا نہ ماننا ورنہ ہی اس کی عبادت بنتی ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابو جی مجھے ڈر لگتا ہے رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے تم پر. اے ابو جی عذاب آ جائے گا، تجھے عذاب آ کر چھو بھی جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے. ابو جی رحمان کا لفظ استعمال فرمایا. رحمان کی رحمتوں کے تقاضے تو یہ ہیں عذاب نہ دے، پر بندے اللہ کی رحمتوں کو جب ٹھکرایا کرتے ہیں تو جس طرح رحمان ہے اسی طرح قہار بھی ہے، پھر وہ ذو انتقام بھی ہے. غافر الذنب، قابل التوب، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن شدید العقاب، پھر سخت عذاب بھی دے سکتا ہے. پہلے اس کی رحمت چلتی ہے، اللہ رحمت کو غالب رکھتا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے
ابو جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ شیطان رحمان کی طرف سے تجھے عذاب نہ آ جائے۔ سورہ یاسین کی 23ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے، وہاں بھی لفظ اسی طرح ہے۔ جب مرد مومن تبلیغ فرما رہے تھے تو کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 23۔ اگر میں بنا لوں اللہ کے مقابلے میں کئی الہ، یُرِدْنِ الرحمن بِضُرٍّ، اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کر لے تو یہ بزرگ ان کی سفارشیں ذرا بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ وہاں بھی لفظ ہے یُرِدْنِ الرحمن، یعنی رحمان زور اور تکلیف دیتا تو نہیں ہے، لیکن بندے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ٹھکرا دیتے ہیں نا، پھر رحمان بھی اپنی صفت میں شدید العقاب بن جاتا ہے اور عذاب دیتا ہے۔ ابو جی نہ کرے ایسا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بس جب یہ سارا بات سنا نا تو باپ بول اٹھا درمیان میں، قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تو میرے الہوں سے راز کر رہا ہے، میرے گھر میں میرا کاروبار تو چلاتا، تو نے تو میرے الہوں سے تو خود راز کرنے لگی ہے یا ابراہیم۔ اللہ یعوذ باللہ۔ دیکھیے جی بیٹا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، عالم بن جائے، کیا خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے بیٹے تو نبی بن گئے، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کی نعمت کو کیسے ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اگر تو نہ رکا ایسی تقریروں سے، اگر تو اس اعراض کرنے سے نہ رکا، اگر یہ بیان کرنے سے نہ رکا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر تجھے ختم کر دوں گا۔ لیکن اب بھی وارننگ تو دے رہا ہوں، لیکن اب بھی تجھے حکم ہے میرے سامنے نہ ٹھہر، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، کچھ مدت کے لیے مجھے چھوڑ جا، میرے سامنے سے ہٹ جا، ایسی تقریر نہ کرنا، ایسا بیان نہ کرنا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ باپ ہونے کے ناطے حکم ماننا تو آپ کا فرض ہے، عقیدہ نہیں مان سکتا۔ آپ کا حکم ہے یہاں سے نکل جا۔ ابو جی آپ پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، میں دعائیں ضرور کروں گا، میں جا رہا ہوں، لیکن سأستغفر لک ربی، اپنے رب کے لیے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اپنے رب سے آپ کے لیے معافیاں مانگتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیٰ، وہ میرا رب میرے ساتھ ہے بڑا مہربان۔ اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 74 میں بھی والد کے ساتھ جو تخاطب موجود ہے وہ سامنے ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آیت نمبر 74 سورہ الانعام۔ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو جس کا نام تھا آزر، کوئی کہتے ہیں اس کا لقب تھا، کوئی کہتے ہیں صرف نام تھا، آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ؟ ابو تو بتوں کو الہ بناتا ہے۔ انی اراک وقومک، میں تجھے اور تیری قوم کو دیکھ رہا ہوں، فی ضلال مبین، وہ تو گمراہی والے راستے میں ہے، واضح گمراہی ہے۔ اے میرے ابو جی یہ دین چھوڑ دیجئے۔ ابو نے کہا یہاں سے نکل جا۔ اقبال کا بھی شعر مشہور ہے کہ مردوں کو زندہ مانتا ہے آزری نظام، اسی لفظ سے کہ ان کے باپ کا نام آزر تھا، مردوں کو زندہ مانتا ہے آزری نظام۔ مرکز ان کے دو ہیں، بت کدا و خان کا جا،
یہ لوگ اپنے اپنے مراکز میں رہ کر یہی عقیدے پھیلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ قال سلام علیکا ساستغفر لک ربی۔ بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اس بد عقیدہ یا کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تحفہ ہے دین کا، اور تحفہ صرف مسلمان کے لیے ہے۔ بعض علماء اہل سنت جس میں علامہ جساس رحمہ اللہ وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ سلام کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ سلام کا معنی ہوتا ہے آپ پر سلامتیاں ہوں، تو سب سے بڑی سلامتی ہدایت والی مراد لے لیں کہ آپ کو اللہ ہدایت دے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا گنجائش ہے اگر آپ اس نیت کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو اس نیت سے سلام نہیں کرنا کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، چاہے آپ مومن بنے چاہے نہ بنے، نہیں، یہ منع ہے۔ بلکہ اگر معنی آتا ہے، ترجمہ صحیح آتا ہے اور نیت صحیح ہے تو پھر یہ کر سکتے ہیں سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، مراد ہو اللہ آپ کو ہدایت دے، اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چل پڑے، جیسے ہی باہر نکلے، اب کہاں جانا تھا؟ کہیں تو جانا تھا، قوم کے پاس ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا، یا باہر رہتے کوئی تو جگہ اپناتے بھی صحیح، سامنے گئے تو قوم والے بیٹھے تھے، ان کا شرک شروع تھا بتوں کے سامنے، آپ کی ان کے ساتھ تبلیغ شروع ہو گئی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو بادشاہ سنبھالے گا، قوم نے بھی دھتکار دیا، بادشاہ سامنے بیٹھا تھا، ان کے پاس گئے، تبلیغ شروع کر دی، باپ نے بھی دھتکار دیا، نعوذ باللہ، قوم نے کس طرح دھتکارا، بادشاہ نے کس طرح دھتکارا، اور پھر آپ کہاں چلے گئے؟ پھر یہ انشاءاللہ آئندہ واقعات میں وما علینا الا البلاغ۔